बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। हुकूमती अगर हम प्रोपेगेंडे पर नज़र डालें, सरकारी बयानात पर नज़र डालें, जिसे हम मेन स्ट्रीम चैनल कहते हैं, उधर देखें तो हमेशा यही नज़र आता है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए बड़े इकदाम कर दिए गए हैं, महंगाई ख़त्म हो गई है, लोगों को बहुत आसानियाँ दी जा रही हैं, लोग हुकूमत से बहुत खुश हैं, पाकिस्तान को एक नया मकाम हासिल होने वाला है। लेकिन जब हम लोगों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, किसी बाजार में चले जाएं, हॉस्पिटल में चले जाएं, स्कूल यूनिवर्सिटी में चले जाएं, मार्केट प्लेस पे चले जाएं, वहां पर लोगों की बहुत ज्यादा शिकायत। और फिर हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम कर रही है, टैक्सेस ज्यादा लगा दिए गए हैं, चीजें ज्यादा शुरू कर दी गई हैं पैसा बटोरने के लिए, सर्विसेज के नाम पर, लेकिन सर्विस नहीं है कोई। ये अभी इस्लामाबाद में एक नया सिलसिला शुरू कर दिया गया। पहले गाड़ियों ने लगाए टैग, एम टैग, उसके बाद अब मोटरसाइकिलों पर, और लोगों को जिस तरह रुस्वा और वो जलील होते हैं वहां पर कतारों में लगकर, तो उनके जो जज्बात हैं वो देख, उनसे आप बात करें तो पता चलता है कि लोग कितने दुखी हैं। हमारे दोस्त हैं आलिजा, रिपोर्टर हैं, उन्होंने बात की जाके कुछ लोगों से एक ऐसी जगह पर जहां पर एम टैग सेंटर था। तो लोगों के जो जज्बात हैं, जो उनकी गुफ्तगू है इस हुकूमत के बारे में और ये जो पॉलिसीज हैं उनके हवाले से, जरा आप खुद सुनिए, आपको अंदाजा होगा कि लोग क्या सोचते हैं, हुक्मरान क्या दावे कर रहे हैं, और कितना बड़ा एक डिस्कनेक्ट हमें नजर आता है लोगों में और अवाम में और इस हुकूमत की कारकर्दगी में। आइए तो आप खुद जरा मुलाजा कीजिए, देखिए कि लोग किस तरह से बात कर रहे हैं। और देखो पूछो तेरे कार इफ्तारियों से पैसे नहीं है, और देखो जाके पूछो जिन्हें बच्चे पानी लेना रोजा खोर ये बकाया देंगे हुकूमत ने। ये बिल्कुल इनके जज्बात हैं अंकल के। बिल्कुल जिस चलाने ने वोटें चाहिए यूनियन आटे की थैली 500 सस्ती कर देन और बड़े गए को तोड़ो। 6 बजे के इधर खड़े हैं, अभी तक देख लें, फिर अभी भी कहते हैं आपकी सहूलत के लिए सर, जलालत के लिए और कुछ नहीं है। सिर्फ पैसा इकट्ठा करे, ना इधर छाँव है, ना कुछ है, ना कोई बंदोबस्त है किसी किस्म का भी। क्या कहना चाहेंगे अंकल आप? यार इसके खिलाफ क्या बोलेगा? सुबह 6 बजे का आए हुए इधर खड़े हैं, इंतजार की 3 दिन हो गए। कल भी सुबह 6 बजे आए थे, रोजा खोल के इधर आ जाते हैं और अफ्तारी के टाइम इधर ही रहते हैं। लिंक डाउन होता है इनका, जब लिंक ही डाउन है तो फिर अवाम को क्यों जलील कर रही हैं लोग? सुबह से कोई 6 बजे का आया हुआ है, कोई 5 बजे का आया हुआ है। हम खुद सुबह 6 बजे के आए हुए हैं, लाइन पे खड़े हुए हैं, रोजा भी रखा हुआ है, गर्मी भी शदीद है, जुम्मे का टाइम हुआ हुआ है, हमें जुम्मे की भी फिक्र, हमारा जुम्मा ना रह जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आलिजा खान। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को महफूज बनाने का मिशन है। पहले हमने देखा कि गाड़ियों को एम टैग लगाया गया, अब उसके बाद मोटरसाइकिल्स को भी एम टैग लगाने का सिलसिला शुरू किया गया है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एम टैग सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया है, जहाँ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक या सुबह 9 से रात 9 बजे तक मुख्तलिफ एम टैग सेंटर में एम टैग लगाने का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन अलमिया यह है कि कोई भी चीज़, चाहे वो शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए शुरू की जाए या शहर को महफूज बनाने के लिए शुरू की जाए, वो शहरियों के लिए रहमत की बजाय जहमत बन जाती है। वजह यह है कि इंतजामात सही तरीके से नहीं किए जाते, चीज़ों को पहले से प्लान सही तरीके से नहीं किया जाता। अब रोजे की हालत में, इस शदीद गर्मी में, जुमे का वक्त है और ये शहरियों की कतारें आप देख सकते हैं। ये बुजुर्ग शहरी बैठे हैं, इनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे। इन्होंने हमें थोड़ी देर पहले बताया भी है कि सुबह 7 बजे के यहाँ आके बैठे हुए हैं, ताहाल इनकी बारी नहीं आ सकी। सीनियर सिटीजन है, दुनिया भर में जहां भी सीनियर सिटीजन होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन ये यहाँ पर अपना बाइक होने के बावजूद इस मुश्किल का सामना करना पड़। और फिर एक और अहम बात कि अगर आपका बाइक आपके नाम पर नहीं है तो आपको पहले अपने नाम पर करवाना पड़ेगा। आपके किसी बुजुर्ग के नाम पर था और खुदा ना खासा वो अब दुनिया में नहीं रहे, तो वो एक तवील प्रोसेस है, पहले आप अपने नाम करवाएं फिर उसके बाद यहाँ पर आए। तो ऐसी चीजें शहरियों को आसानी फराहम करने की बजाय पैदा करती हैं। मेरे साथ ये बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं। अंकल अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, ये शहर को महफूज बनाने के लिए एम टैग लगाए जा रहे हैं मोटरसाइकिलों को, आपको खुशी है कि शहर महफूज होगा? महफूज होना चाहिए, लाजमी बात है, लेकिन ये जो काम हो रहा है ये गलत हो रहा है। सुबह से कोई 6 बजे का आया हुआ है, कोई 5 बजे का आया हुआ है। हम खुद सुबह 6 बजे के आए हुए हैं, लाइन पे खड़े हुए हैं, रोजा भी रखा हुआ है, गर्मी भी शदीद है, जुम्मे का टाइम हुआ हुआ है, हमें जुम्मे की भी फिक्र, हमारा जुम्मा ना रह जाए। इसमें कितने मुसलमान भाई हैं, कितने हमारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, बुजुर्ग भी हैं, इतने खराब हो रहे हैं। अंदर इनकी जो कंप्यूटर चल रहा है उसके अंदर मसला हो रहा है,
وہ لیٹ چل رہا ہے والا. ان کو چاہیے وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ایک کی جگہ پہ 3-4 کاؤنٹر ہونے چاہیے کی جگہ پہ پبلک کے لیے آسانی ہو. ہمیں آسانی کچھ بھی نہیں مل رہی ہے. یہاں پر ہمیں دقت ہو رہی ہے, بہت زیادہ دقت ہے. ملک تو ہمارا سفر ہے, کیسے آپ کے سامنے ہی کیسا ملک سفر ہے, زیادتی ہو رہی ہے, غریب آدمی لوٹا جا رہا ہے. بالکل انکل کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے اور ان کا مطالبہ بھی جائز ہے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہریوں کی ایک کثیر تعداد ہے, لیکن ادھر ایک شخص کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایم ٹیگ لگا رہے ہیں. کاؤنٹر بڑھائے جائیں اور شہریوں کو کوئی سہولت فراہم کی جائے. میں آگے چلتا ہوں, لوگوں سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام جی. کیا کہنا چاہیں گے انکل, گرمی میں آپ سر صبح 6 بجے کے ادھر کھڑے ہیں, ابھی تک دیکھ لیں, پھر ابھی کہتے ہیں آپ کی سہولت کے لیے سر؟ ضلالت کے لیے اور کچھ نہیں ہے. صرف پیسہ اکٹھا کرے, نہ ادھر چھاؤں ہے, نہ کچھ ہے, نہ کوئی بندوبست ہے کسی قسم کا بھی. کیا کہنا چاہیں گے انکل آپ؟ یہ رئیس خراب کیا بولے گا, صبح 6 بجے کا آئے ہوئے ادھر کھڑے ہیں, انتظار کی 3 دن ہو گئے. کل بھی صبح 6 بجے آئے تھے, روزہ کھول کے ادھر آ جاتے ہیں اور افطاری کے ٹائم ادھر ہی رہتے ہیں. لنک ڈاؤن ہوتا ہے ان کا. جب لنک ہی ڈاؤن ہے تو پھر عوام کو کیوں ذلیل کر رہی ہیں لوگ, یہ سمجھ نہیں آتی. یہ بہت جائز مطالبہ ہے کہ کوئی آپ نے چیز کا آغاز کیا ہے تو پہلے اس کی تیاری تو بھرپور طریقے سے کی جائے. لنک کیوں ڈاؤن ہے؟ یہاں پر ایک شیڈ بھی لگا کے دیا جا سکتا ہے. روزے دار ہیں, اس گرمی میں یہاں پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے پر مجبور ہیں. یہ کل بھی آئے ہیں, آج بھی آئے ہیں, صبح 6 بجے سے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. سینئر شہری ہیں, انہوں نے کوئی جرم کیا ہے؟ ان کا اپنا بائک ہے اور اپنے بائک پہ انہوں نے ایم ٹیگ لگوانا ہے, تو ان کو سہولت فراہم کرنے کی بجائے ان کی تذلیل کی جا رہی ہے. تو میرا یہ مطالبہ ہے حکام بالا سے کہ ایک تو اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کی جائے, جو کہ ایکسٹینڈ کر بھی دی گئی ہے. آپ کو یہ بتائیں کہ ڈیٹ 5 مارچ تک ایکسٹینڈ کی گئی ہے, لیکن کیا کہنا کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ ڈیٹ اس وقت ایکسٹینڈ ہوئی ہے جب سب لوگ فجر ٹائم یہاں آ کے کھڑے تھے, اور یہ ابھی 12 بجے قریب بتایا گیا ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے. تو اس سے جو پہلے بتا دیتے ہیں کم از کم لوگ کم سے کم گھر سے نکلتے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ آپریٹر بیٹھا ہے, ایک بیٹھا ہوا ہے, بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے, تو کم از کم یہاں بوتھ میں 2 آپریٹر بٹھا دیں تو جلدی ہو جائے. تیسرا یہ کہ یا ٹوکن مشین رہ دیں, بندہ اپنا نمبر لے کے سائڈ پہ بیٹھ جائے, آرام سے اپنا کام کرا لے, یا پھر آن لائن ایک ایپ بنا دیں جو بندہ پہلے اپنا اپوائنٹمنٹ بک کر کے اس ٹائم پہ آ جائے یہاں پہ اور اپنی وہ ٹہل گوا لے. اس سے رمضان میں اس معاملے سے بچ جائے گا. بہت اچھی گفتگو انہوں نے کی ہے اور ایک اچھی سجیشن ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس کا بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے, ٹوکن سسٹم رکھا جائے اور یہاں پر بوتھ میں کم از کم آپریٹرز کی تعداد کو بڑھایا جائے. میں چاہوں گا آگے چلوں اور آگے بھی جو لوگ موجود ہیں ان کا احوال بھی آپ کے سامنے رکھوں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بزرگ لوگ ہیں, باریش لوگ ہیں, یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, طویل قطاروں میں انتظار کرنے پر مجبور ہیں اور ٹائم بڑھا دیا گیا جی, ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے 5 مارچ سے. کیا کہنا چاہیں گے؟ گولی مارو انہاں نوں, گولی مارو جڑی عوام نوں ذلیل کر رہے ہیں. اور تسی جا کے انہاں نوں کوئی, تسی جا کے کہندے ہی نہیں انہاں نوں کہ غریب نوں انج رول ہیں جس طرح جناب نے بھیڑ بکری انہاں نوں سمجھایا ہے. اور بولن والا ہے ہی کوئی نہیں, تے ڈردے ہیں سارے چور ہے, سارے چور. کدے لائسنس لے کے آؤ جی, کدے 2-2 ہزار روپے کا چلان کراؤ. پہلے انہیں کو جا کے یہ پوچھو کہ 2 ہزار روپے انہیں ماں کی سر تو دے گا, اور جے جیب پیسے نہیں ہوئے بندے کو, کام ہی نہیں ہوتا, پوری دھیان نہیں اس غریب کی لگی, 2 ہزار کتوں لے کے دے گا. بولنے یہ سارے ویلے بیٹھے, یہ جڑے کھوتے سارے ویلے, کوئی نہیں بولنے والا. وہ پوچھو جی گھر افطاری سے پیسے نہیں ہے, وہ جا کے پوچھو جی بچے پانی کے نال روزہ کھو رہے ہیں, یہ بغیر دے کے حکومت نے. بالکل ان کے جذبات ہیں بالکل, جس طرح انہوں نے ووٹیں چاہیے انہیں آٹے کی تھیلی 500 سستی کر دیں. بہت شکریہ انکل کی آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی ہے اور جذبات ان کے بالکل جائز ہیں. مشکلات ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہے اور حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ چیزوں کو سستا کیا جائے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے, ان کے جذبات آپ دیکھ سکتے ہیں. اس گرمی میں, اس روزے میں یہاں پر آ کے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے. اس نظام کو ٹھیک کیا جائے, پھر اس کے بعد شہریوں کو بلایا جائے, ایم ٹیگ لگایا جائے. اچھا اقدام ہے کہ بائکس رجسٹر ہونی چاہیے, گاڑیاں رجسٹر ہونی چاہیے, لیکن اس سے پہلے سسٹم ایسا وضع کیا جائے کہ شہریوں کو اس طرح سے خوار نہ ہونا پڑے, شہریوں کو اس طرح سے ذلیل نہ ہونا پڑے. شہریوں کو عزت دیں, یہ آپ کے ملک کے باعزت رہائشی ہیں, شہری ہیں. محمد علی خان نے ایم ٹیگ سینٹر سے آپ کو رپورٹ کیا, اسلام آباد کو محفوظ بنانے کے لیے یہ چیز کی جا رہی ہے, لیکن شہری اس کو خوشائند قرار تو دے رہے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, سسٹم ٹھیک کیا جائے. اب یہ ساری گفتگو آپ نے خود سنی ہے, لوگوں کی آپ نے جو تکلیفیں ہیں یا جس وہ کرب سے گزر رہے ہیں وہ آپ نے سنا ہے. پیسہ نہیں ہے کہ آدمی افطاری پراپرلی اپنے گھروں میں کر سکے, لیکن ایم ٹیگ کے لیے آپ کو وہاں پہ کھڑا ہونا ہے, پیسے بھی دینے ہیں, اس کی فیس بھی دینی ہے. اور پھر اس میں ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ یا تو اس کو وہ جو اس کا جو اسپیڈو میٹر ہے اس کے اوپر لگا رہے ہیں,
اب یہ بڑی آسانی سے ٹیگ جو ہے یہ اتارا جا سکتا ہے. اگر کوئی رات کو موٹر سائیکل باہر کھڑا ہے، دن میں کھڑا ہے، اس کا کوئی ٹیگ اتار کے دوسرے موٹر سائیکل کے ٹیگ پہ لگا دے تو پھر وہ ٹریک تو وہ بیچارہ ہی ہوگا. اچھا، پھر اب جو موٹر سائیکل اونر ہے وہ اسی کا چاہیے آپ کو شناختی کارڈ اس کے چلانے کے لیے. ابھی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ موٹر سائیکلیں لیتے ہیں، کبھی اس کی ٹرانسفر نہیں ہوتی، نہیں کرواتے. یہ ٹینڈنسی نہیں تھی. اگر آپ نے اس میں لے کے آنا ہے لوگوں کو، ان کے آپ ڈاکومنٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے جرمانے آپ نے شروع کر دیے ہیں، پکڑ کے موٹر سائیکلیں بند کرنا شروع کر دیے ہیں کہ جی آپ نے ٹیگ نہیں لگایا ہوا. تو یہ ایک وہ رویہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کیلس رویہ ہے حکومت کا، ریاست کا اپنی عوام کے ساتھ. اس پر بڑی تنقید آپ نے خود سنی ہے، لوگوں کی بڑی تکالیف ہیں. تو بجائے اس کے کہ یہ حکومت لوگوں کو سیکیورٹی دے، سیکیورٹی کے نام پر پیسہ بٹورا جا رہا ہے. سیکیورٹی کے نام پر لوگوں کی شخصی آزادیاں، بنیادی آزادیاں وہ ساری سلب کی جا رہی ہیں. اور اسی کی سیکیورٹی کے نام پر اگر کوئی بہتر حکمت عملی، کوئی تجویز دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی جو سلوک کیا جاتا ہے، جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے، نہایت ہی وہ اس کے اوپر بڑے سوالیہ نشانات ہیں اور لوگ جواب مانگ رہے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو آج یہ جو سارا دکھایا ہے عام آدمی کی زندگی کیا ہے، کس کرب سے وہ گزر رہا ہے. اور حکمرانوں کے دعوے تو آپ روزانہ اس اسکرین پر دیکھتے ہیں جسے یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ بڑی اسکرین ہے، مین اسٹریم میڈیا. حالانکہ اب آپ کی اور میری آواز مین اسٹریم میڈیا ہے، یہ سوشل میڈیا مین اسٹریم میڈیا ہے. اور وہ جو دوسرا میڈیا ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ بکا ہوا لوگ اس کو کہتے ہیں اور اس کی اتنی افادیت نہیں رہی. اللہ کے بعد